عورت کو اپنی ذات کا تجسس ہمیشہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو پڑتے ہیں دے آر دی موسٹ لونلی پرسن۔ انہیں کسی کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں چھوٹی چھوٹی باتیں اگر دکھ دیتی ہیں تو کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں خوش بھی کر دیا کرتی ہیں۔ ایسے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہر کوئی ان کی قدر نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اپنی خوشی کو دوسروں سے جوڑ دیا وہ تنہائی سے مر گئے۔ کسی غلط شخص کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلے رہا جائے۔ کبھی کبھی جو لوگ اکیلے اڑتے ہیں ان کے پروں میں سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ محبت میں خواری کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے، اور پھر زندگیوں میں زہر گھول کر تاک راتوں میں معافیاں مانگتے ہیں لوگ۔ آپ کا بوجھ آپ کی پیٹھ کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا، باقی صرف آپ کی کہانی جاننا چاہتے ہیں۔ بچپن سے یہی سنتی آئی ہوں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، پر میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ سچ بولنا سنت ہے، وعدہ نبھانا سنت ہے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا سنت ہے، ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرنا سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرنا سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرنا سنت ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دن برے چل رہے ہیں، پریشانی یہ ہے کہ جوانی ضائع ہو رہی ہے۔ عزت نفس کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ جس نے آپ کی بے عزتی کی اس کی عزت نہ کریں، جو آپ پر سختی کرے اس پر رحم نہ کریں، جس نے آپ کو بیچا اس کی طرف لوٹ کر نہ جائیں، اور جس نے آپ کو جان بوجھ کر بھٹکایا اس پر اعتماد نہ کریں۔ اگر آپ چڑیا آزاد کروائیں گے تو ان کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور مزید پکڑ کر لائی جائیں گی۔ اگر آپ انہیں آزاد کروانا چھوڑ دیں گے تو چند ماہ بعد بیوپاری خود انہیں آزاد کر کے کوئی دوسرا روزگار اختیار کر لے گا کہ اس میں کمائی نہیں، یعنی انہیں آزاد کروانا دراصل انہیں قید کروانا ہے۔ ایسے ہی کسی بھکاری کو بھیک دینا دراصل اس بزنس کی مارکیٹ ویلیو بڑھانا ہے، غربت ختم کرنا نہیں۔ جب اسے دن کے 3-4 ہزار ملیں گے تو اپنے پورے خاندان کو اس کام پر لگائے گا، اور دن بدن یہ بزنس پھلے پھولے گا۔ یعنی کسی بھکاری کو بھیک دے کر آپ ایک بھکاری کم نہیں کر رہے، بلکہ 10 مزید کو بھیک مانگنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اگر ہم سب عہد کر لیں کہ بھکاریوں کو بالکل کچھ نہیں دینا تو سال بھر میں وہ سب کسی نہ کسی دوسرے کام کی طرف لگ جائیں گے، کیونکہ پیٹ تو روٹی مانگتا ہے۔ مظالم میں سے بدترین ظلم یہ ہے کہ آپ ایسے شخص پر برائی کا ٹھپا لگائیں جو مشہور ہی اپنی نیکی کی وجہ سے ہو۔ نیند بھی کیا غضب کی چیز ہے، آ جائے تو سب کچھ بھلا دیتی ہے، نہ آئے تو بیتا ہوا کل بھی یاد دلا دیتی ہے۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے یزید کون ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ظالم استاد سمجھتے ہیں جو ہمارے نمبر کاٹنے کا منتظر ہے۔ ادھر ایک گناہ کیا، ادھر اس نے آپ کو فیل کر دیا۔ ایک نماز چھوٹی اور آپ اس کے ناپسندیدہ بندوں کی فہرست میں آ گئے۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ آپ کے سارے مسئلے سمجھتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ آپ کمزور ہیں، ہر دفعہ گناہ کے سامنے نہیں لڑ پاتے۔ آپ جتنے گناہ کر لیں، جب تک آپ کی سانس ہے وہ آپ سے مایوس نہیں ہوا۔
وہ آپ کے واپس پلٹ آنے کا منتظر ہے۔ اپنی کیفیات، احساسات اور جذبات کبھی بھی ان لوگوں کو نہ بتائیں جو ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ نتیجتاً آپ تھک جائیں گے اور وہ بور ہو جائیں گے۔ سبھی مسلمان اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن نفس سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے چند ہی ہیں، اور وہی ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں سکون نہیں، وہاں کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی یہ بھی ہے کہ انسان گھر کے دوسرے لوگوں کو ان کا حق نہ دے۔ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ قیامت کے دن تمہارا نامہ اعمال کھلے اور اس میں دین کے متعلق کوئی بات بھی نہ ہو، بلکہ سب کچھ دنیا کے متعلق ہی ہو؟ اللہ آپ کی کوشش کے ایک قطرے کو سمندر بنا دے گا۔ بس آپ یقین رکھیں اپنے رب پر، کیونکہ اللہ کوشش کرنے والوں کو انکار نہیں کرتا۔ زندگی آپ کی ہے، رنگ بھی آپ نے خود بھرنے ہیں۔ کائنات کا اصول ہے، جو جتنا جستجو کرتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی نوازتا ہے۔ اپنی خوشیاں اور سکون خود بنائیں، کوئی بھی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کرے گا۔ بیوی جب اپنے مسائل اپنے شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ یہ جو زندگی ہے اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود کو زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ کچھ لوگ رشتوں کو آزمائے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ساری زندگی آزماتے ہی رہتے ہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں لیکن بچایا نہیں کرتے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ کھٹکھٹاؤ اور وہ دروازہ کھول دے گا، مٹ جاؤ اور وہ تمہیں سورج کی طرح چمکا دے گا، گر جاؤ اور وہ تمہیں آسمانوں کی بلندی جتنا اٹھا دے گا، کچھ بھی نہ رہو اور وہ تمہیں سب کچھ بنا دے گا۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا رونا تو ہم سب روتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ کسی سے اختلاف ہونا کوئی انوکھی بات نہیں، دنیا اختلافات سے بھری پڑی ہے، لیکن محض ایک ہی فریق کی بات سن کر دوسرے فریق سے بغض رکھنے کا عمل انسان کو اپنے درجے سے گرا دیتا ہے۔ لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا جن کے بغیر ایک لمحہ نہ گزرتا تھا، اب ان کے بغیر عیدیں گزارنی پڑیں گی۔
مرنے والے کو رونے والے ہزار مل جائیں گے، لیکن جو زندہ ہیں انہیں سمجھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ جو سہ رہا ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر اذیت میں ہے، باقی تو سب صرف قیاس آرائیاں ہی کر سکتے ہیں۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ آپ کو اور مجھے اس وقت پتہ بھی نہیں کہ زمین کے کس حصے میں کون سا گندم کا دانہ ہمارے نصیب کا ہے، پھلوں میں سے کون سے پھل پر میرا یا آپ کا نام لکھا ہے، پانی کا کون سا قطرہ ہمارے لیے ہی لکھا گیا ہے۔ یہ سب انتظام ہمارے لیے کون کر رہا ہے؟ وہ رب۔ محسوس تو کریں کہ وہ رب ہماری کس قدر باریک بینی سے نشو نما کر رہا ہے، ہمارے لیے کہاں کہاں سے وسائل بنا رہا ہے۔ تو وہ جو اتنی نگہبانی کر رہا ہے، وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا، ہمیں بے سکون چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں۔ اس رب پر اپنے معاملات چھوڑ دیں، وہ پالنے والا خوب جانتا ہے۔ گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا اثر ہمارے دل پر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اثر ہمارے جسم پر زہر کا ہوتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص فراموش کر دے، تمہاری اچھائیاں بھول جائے۔ وہ قدردان ہے، وہ ہر عمل کو سنبھال کر رکھتا ہے، وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، اچھا ہو یا برا۔ فرمان حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ضرور مرنا پڑے گا، مگر زندگی کا انداز ایسا ہے کہ گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ انسان تو انسان ہوتے ہیں، وہ دوسرے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کی غلطی نہیں بھولتے۔ جو غلطی ہم انجانے میں کرتے ہیں اور جو غلطی ہمارے نزدیک غلطی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کے نزدیک گناہ کا درجہ رکھتی ہے، اور اس انسان کی الجھنوں کو کون سمجھ سکتا ہے جسے نفرت بھی اور چاہت بھی ایک ہی شخص سے ہوئی ہو۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی اور بے ضرر لگنے والی چیزیں زندگی میں آگے جا کر بڑے بڑے مسائل کا موجب بنتی جاتی ہیں۔ پانی کے ٹینک میں چھوٹا سا سوراخ کسی کے دل میں لگنے والی ہلکی سی گرہ اور شک کا ایک لمحہ پوری زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ اپنے دماغ کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے آپ اپنے پیٹ کا علاج کرتے ہیں، اسے فضول کھانا کھلانا بند کرو۔ بے حیائی ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو نوجوانوں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا صبر نہیں، بلکہ بزدلی اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف کر کے پتہ نہیں کون سے سکون کی تلاش میں ہیں لوگ۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ پر نعمتیں برستی رہیں تو لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ نہ کریں، کیونکہ آپ کی بات سننے والا ہر شخص آپ سے محبت نہیں کرتا۔ کچھ چیزیں ہم خود نہیں کرتے، وہ ہمارے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ کچھ کہانیاں ادھوری رکھ دی جاتی ہیں، کچھ راستے عین درمیان میں ہی روک دیے جاتے ہیں۔ چیزوں کو نامکمل رکھ بھی لیا جائے پر انسان مکمل کر دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ادھوری ہی مکمل ہوتی ہیں اور پا لینا ہمیشہ شرط نہیں ہوتی۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ ہر انسان کے رویے میں ایک پیغام چھپا ہوتا ہے،
وہ وقت کے ساتھ سن لیا جائے تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ کچھ جگہوں پر ہم جاتے نہیں بلکہ لے جائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کچھ لوگوں سے ہم ملتے نہیں ملوائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔